جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت آن لائن ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب جو ملک کے ممتاز قانون دان ہیں، ممتاز ترین قانون دانوں میں سے ہیں اور وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں. یہ خیر یہ ان کے لیے چھوٹے الفاظ ہیں، میں سچی بات تو یہی کہتا ہوں. ان سے آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی کیا رائے ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ جو اب فیصلہ تو ہو گیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی؟ اب یعنی وقت نیکسٹ اور کیسے سٹیپ، سیاست کے بھی بہت سے ریپرکشن ہیں، اثرات ہیں، کیا دیکھتے کیا ہیں جی؟ فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں فیصلہ ہو گیا جی. اس کے لیگل پہلو بھی ہے، سیاسی پہلو بھی ہے، اور میرے نزدیک یہ جو تمام ایشو ہے وہ یہ ہے عدالتی فیصلہ برخلاف سیاسی فیصلہ. وزیر اعظم نے ایک سیاسی فیصلہ کیا کہ میں پابند نہیں ہوں خط لکھنے کا کیونکہ اس میں میرے صدر کا نام آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور عدالت کا کہنا یہ تھا کہ جو عدالتی حکم ہے وہ ہر چیز پہ فائق ہے، اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ خط لکھو. تو اس نے کہا یہ میں نہ لکھوں تو مجھے آپ سزا دے سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی سہون بات نہیں ہوئی، یہ ایک اسٹینڈ آف تھا بٹوین دا پارلیمنٹ اینڈ دا کورٹ، اور دونوں ادارے اپنے اپنے موقع پہ اڑے ہوئے ہیں. ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کا یہ حکم نہ ماننا مترادف ہے اس کے کہ آپ نے تصدیق کی عدالت کی ہے. کاش کہ اس بات کو چارج شیٹ میں لکھ دیتے. یہ ایک حکم رہ گیا اس شارٹ آرڈر میں کہ جو انیشل ہم دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. میرا اپنا تو اثر یہ تھا کہ بابر وان کے خلاف تو شاید جو کارروائی کر رہے ہیں اس میں تصدیق کا پہلو ہے، لیکن جو بات وزیر اعظم پہ منسوب ہے وہ حکم عدولی ہے، اٹ از اے سول کنٹیمپٹ، اور وہ نہیں آتی دفعہ 63 کے زمرے میں. لہذا عام ہمارا توسر یہ تھا کہ وزیر اعظم کو سزا ہوگی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سزا کے عمل میں ان پہ ڈسکوالیفیکیشن آ جائے. لیکن اب سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ یہ جو حکم عدولی ہے یہ مترادف ہے تصدیق کی عدالت میں. یہ چیز چارج شیٹ پہ نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں فوجداری میں، جرم فوجداری قانون میں جس چیز پہ چارج نہ لگائے آپ اس کی سزا نہیں دے سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے کل ہی کچھ وکیلوں سے بات ہو رہی تھی، اس پر بھی یہ بحث ہو رہی تھی، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے بے شمار فیصلے ایسے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر چارج شیٹ میں کوئی چیز موجود نہ تو اس کو ٹیکنیکل پوائنٹ بنا کر آپ اصل مسئلے سے ہٹ نہیں سکتے. اس طرح کی بات ہے، مجھے نہیں پتا قانون کے آپ ماہر ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ وہ ایریا ہے، یہ جو کنٹیمپٹ آف لا کورٹ ایکٹ ہے نا، ایک وکھرے ٹائپ کا قانون ہے جس میں جو منصف ہے وہی مدعی ہوتا ہے. جی جی. اس کا اسپیشل پروسیجر ہے، اور اس میں باقاعدہ وزیر اعظم کو بلایا گیا، اسے چارج شیٹ دی گئی. اس میں کیا امر ماننے سے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو فیل ہے یہ اس بات کا عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے تصدیق کی ہے، کیونکہ تصدیق ایک سیپریٹ چیپٹر ہے ڈسکوالیفیکیشن کا. آج ایشو سزا نہیں ہے، آج بات سزا کی نہیں ہو رہی. سزا چاہے 6 ماہ تک ہو سکتی تھی، 3 ماہ ہو سکتی تھی، ریزیو کورٹ بھی ہو جاتی ہے اور ہوتی آئی ہے. آج یہ سزا کا نہیں ہے. آج یہ سزا کس جرم میں ہے؟ کیا یہ کنٹیمپٹ کی سزا ہے؟ کنٹیمپٹ کسی سول کنٹیمپٹ ہوتی ہے، کرمنل کنٹیمپٹ ہوتی ہے، اور یہ جو کنٹیمپٹ جسے کہتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن ہے، یہ وہ ہے جو تصدیق کے زمرے میں آتی ہے. اور یہاں ہم نے عدالت کو اور فوج کو کٹھا پڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی تصدیق فوج یا تصدیق کی عدالت کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. آج جب آپ بحث کر رہے ہیں یا مسئلہ اٹھا رہے ہیں یا قوم کو بتا رہے ہیں، ویورز کو بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ مسئلہ وزیر اعظم کی سزا کا نہیں ہے، مسئلہ وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن کا ہے. کیا اس نے کوئی ایسا فیل کیا ہے جس سے آپ کہیں گے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی صرف توہین عدالت میں سزا یافتہ ہو تو اس کو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی، اس کا کیا ہے؟ اس کو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ جو دفعہ 63 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب تک سزا 2 سال کی نہ ہو اور اس جرم میں نہ ہو جس میں اخلاقیات پائی جاتی ہیں تو ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنے گی. اور اگر سزا ہو بھی جائے اور 5 سال گزر جائے
پھر بھی وہ بات مسئلہ صاف ہو جاتا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن. امین نہ ہونا ڈسکوالیفیکیشن. اور اگر کوئی آدمی ثابت ہوگا اس نے فراڈ کیا ہے, فراڈ میں اس کو سزا ہو گئی ہے, تو وہ امین نہیں رہتا. تو مسئلہ اس کی سزا کا نہیں ہے, مسئلہ اس کے امین نہ ہونے کا ہے. میری ڈگری جعلی ہے, تو ڈگری جعلی تو ضروری نہیں ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں اسمبلی میں جانے کے لیے. اصل بات یہ ہے جب میں نے ڈگری جعلی لی تو میں امین نہیں رہا. امین نہ ہونا ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے. تو آج جو بحث ہو رہی ہے ہمارے سامنے, ہم اس کو لے رہے ہیں غلط ٹینجنٹ پہ. بات سزا جزا کی نہیں ہے, بات ڈسکوالیفیکیشن کی ہے. اور ڈسکوالیفیکیشن میں کیا سمجھتا ہوں کہ کاش اس کو صحیح انداز میں ثابت کر دیتے. پر ریفرنس کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو ہم تصور کریں گے کہ یہ چور و چکا ہے, اس سے تصور کریں گے یہ ڈس آنیسٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے تو اس کے دو حل ہیں. ایک تو اپیل کی جائے اور کہا جائے صاحب آپ نے غلطی کی ہے. دوسرا طریقہ یہ کہا جائے کہ ہم اس کو مانیں گے نہیں اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں ہوا کرتا بلکہ اسمبلی کا ہوا کرتا ہے. یہ جو دوسری بحث ہے کہ فیصلہ اسپیکر نے کرنا ہے یا سپریم کورٹ نے کرنا ہے, اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک پروسیجر آئین میں پرووائڈ کیا گیا ہے کہ جہاں کوئی آدمی ڈسکوالیفیکیشن سفر کرتا ہے تو آپ اس مسئلے کو بھیجتے ہیں اسپیکر کے پاس. اسپیکر اس کا جائزہ لیتا ہے اور جائزہ لے کے کمیشن کو بھیج دیتا ہے. اور دونوں پہ اب جو ہمیں نئی ترمیم کی ہے اس پہ قدغن لگائی ہے وقت کی کہ اتنے دن میں یہ کرے گا, اتنے دن میں وہ یہ نہیں کہ لٹکا رہے کام. تو آج میں سمجھ رہا ہوں ایک چیز قابل ذکر ہے کہ شاید اسپیکر کے پاس جائے گا تو اسپیکر کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ دیکھے کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں. اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بٹ اسے سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا ہے, میں اس کو بھیج رہا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس اور ان کے بعد وہ 90 دن میں اس کا فیصلہ کریں گے. یعنی اسپیکر باؤنڈ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس سے چیف الیکشن کمیشنر کے پاس بھیجے؟ میرے خیال میں اس کے پاس آپشن نہیں ہے کیونکہ یہ فیصلہ آ چکا ہے. he cannot sit on judgment on the Supreme Court verdict. لیکن اگر اس سے پہلے اپیل ہو جائے, اور چونکہ اپیل رائٹ ہے, عام وکیل کی میری بھی ایک سوچ ہے کہ فیصلہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. اگر اپیل میں یہ فیصلہ سسپینڈ ہو جائے تو پھر اسپیکر کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنا پہ وہ کہے جی میں بھیج رہا ہوں مسئلے کو الیکشن کمیشن. پھر ان کو انتظار کرنا پڑے گا کہ ہاں جی سپریم کورٹ اپیل میں کیا فیصلہ کرتی ہے. اپیل میں جج 8 ہو سکتے ہیں, جج 17 بھی ہو سکتے ہیں, اور جب وہ فیصلہ کریں گے اس بات کا نتارا ہو جائے گا کیا ڈسکوالیفیکیشن سفر کی ہے کہ نہیں کی ہے. اور پھر وہ فیصلہ تکنیکی ہوگا. کیا سپریم کورٹ نے یہ جو لکھا ہے کہ جی اس کو یہ مترادف ہے تصدیق کے, اس پہ بحث ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ جو ایک تو یہ لیگل پہلو ہیں, ایک اخلاق, ظاہر ہے کہ آپ تو ماہر قانون بھی ہیں, سیاست میں بھی آپ پوری طرح حصہ لیتے رہے ہیں, اب بھی کوئی لے رہے ہیں, تو کوئی قانونی پہلو تو ایک طرف, اخلاقی پہلو کیا بنتا ہے اگر آپ سوچا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اگر میں اس کو صحیح if he was caught the wrong hop, یہ بات اخلاقی ہو جاتی. یہ وہ کیس ہے جس میں انہوں نے اپ فرنٹ آئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, اپ فرنٹ کہا ہے کہ جی میں نہیں کر پاتا, مجھے آئین اجازت دیتا. اپ فرنٹ کہا ہے کہ میرے رفقا جو ہے انہوں نے مجھے رائے یہ نہیں دی ہے, یہ میرا منصب یہ ہے, رولز آف بزنس مجھے یہ کہتے ہیں, ان کی بے شمار ڈیفینسز ہے. ہی از کم اپ فرنٹ بفور دا کورٹ. کورٹ نے کہا ہے کہ ہاں جی, اور اس کا ٹل دا ڈیسیژن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر چارج تصدیق کا ہے. اگر پتا ہوتا تو مختلف سٹانس ہوتا اس کا. اسے پہلے دن سے پتا ہوتا کہ میں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہوں. وہ صرف سزا لینے کے لیے تیار تھا. وہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ مجھے اس سے ہٹا بھی دیا جائے گا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرے ایریا ہے, یہ گرے ایریا ہے جس کو سپریم کورٹ اپنی اپیلی فیصلے میں اس کا نظارہ کرے گا. اچھا, اگر فرض کیا اپیل میں بھی کورٹ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ جناب یہ اس پہ ان پہ لاگو ہوتی ہے اور انہوں نے تصدیق کی ہے یا جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں اور ان کی سزا اور ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے, تو پھر مورلی انہیں کیا, میں قانونی نہیں پوچھ رہا, مورلی کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس دو آپشنز ہیں کہ آئی ول گو دا کانسٹیٹیوشنل روٹ, مجھے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دوں, یا وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے پہلے میں استعفیٰ دے دیتا ہوں,
आइदर में फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अगर वो अब भी इस्तीफा दे तो सबको पता होगा कि ये कोई मॉरल बात नहीं है, ये फैसले के खौफ से इस्तीफा दे रहे हैं। तो मेरा तो मुझे यूं लगता है जैसे पार्टी ने स्टांस लिया है, ये पूरा रूट जाएंगे जो आइन प्रोवाइड करता है इनकी रिमूवल के लिए, और वो है बजरिया इलेक्शन कमीशन। अच्छा, दूसरी तरफ बरास्ता स्पीकर अपोजिशन ये कहती है, खासतौर पर नवाज शरीफ और इमरान खान जो दो बड़ी पार्टियां हैं विद इन पार्लियामेंट और आउटसाइड पार्लियामेंट, वो कहते हैं कि इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चलिए इमरान खान की बात तो अभी हम नहीं करते, लेकिन नवाज शरीफ अगर ये कहते हैं मैं इनको वजीर आजम नहीं मानते, जैसा कि उन्होंने कहा, और असेंबली में आएंगे तो देखेंगे और उनकी पार्टी मैं उनकी बात को शक की निगाह से देखता हूं। अगर उनमें वाकई ये करेज ऑफ कन्विक्शन है तो दे दे दरखास्त आज ही स्पीकर को कि हाँ जी मैं कहता हूं इसको रिमूव करें। नहीं दरखास्त देंगे, इसलिए कि वो जो बात कर रहे हैं वो गले से ऊपर बात कर रहे हैं। अगर वाकई उनकी पार्टी कन्विक्शन हो तो ही विल बी रिमूव टुमारो। क्या अमर माने हैं दरखास्त देने में? पार्टी जो है कहते हैं यहाँ हम फैसला कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं जी, जो पार्टी क्या फैसला करे वो करेंगे, उधर उनका वे बयान है। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ, अप फ्रंट ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही शुड अप फ्रंट कि हाँ जी ये मैं दरखास्त दे रहा हूँ, अब तो बात करो। नहीं इसमें मैं इस्तीफा दो या डॉक्टर साहब एक ऑप्शन तो इस्तीफा देने का है जो तहरीक इंसाफ आमतौर पर मांगती है, वो गालमन इंटरेस्टेड है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी से और इंटरिम गवर्नमेंट कोई और बातें होंगी। लेकिन फर्ज किया मैं एक हाईएस्ट शक्ल बयान करता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट ये कह दे कि हम इस प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते और इसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या क्राइसिस पैदा होगा फिर? मैं समझता हूं वो तो वैसे भी इट विल बी इलीगल थिंग। जब तक उन्हें रिमूव नहीं किया जाता, जब तक वो इस्तीफा नहीं देते, वो आईनी तौर पे इलेक्टेड वजीर आजम है। जैसे हम कहते हैं कि ये कहना कि मैं हुक्म नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट का ये गलत बात है, लेकिन ये कहना कि हम इसे चैलेंज करेंगे ये और बात है। ये कहना कि ये हुक्म दुरुस्त नहीं है ये और बात है, ये कहना हम मानते नहीं ये बुरी बात है। इसी तरीके से जो सूबाई हुकूमत है उन्हें जब तक वो इस्तीफा नहीं देते या जब तक उन्हें रिमूव नहीं किया जाता, वो वजीर आजम मुल्क के और पार्लियामेंट के लीडर है। अच्छा फर्ज किया जी वो इस्तीफा नहीं देते, इस बात को मैं आपसे सवाल करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है जरूर पूछिएगा कि मीर साहब आप दरखास्त कब दे रहे हैं स्पीकर को बतौर मुस्लिम लीग नून, और फिर पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून का स्टैंड है क्या, ऑफिशियल स्टैंड क्या है और जुबानी स्टैंड क्या है, इसमें जरूर कौम को आगाह कीजिए। अच्छा एक तो ये है ना कि जी वो असेंबलियों से इस्तीफा दे दें यानी कि मुस्लिम लीग नून वाले, और दूसरा तो ये भी लोग कहते हैं कि जी जिस तरह इन्होंने जजों को बहाल किया था ये और इमरान खान सड़कों पर निकल आए, तो इस पे क्या कहेंगे कानूनी तौर पर? मैं तो कहता हूँ वो बहुत दूर की बात है। अच्छा। सिर्फ बहुत दूर की बात है, सिर्फ ये दरखास्त देने स्पीकर को कि हाँ जी ये हमारा पार्टी मौकफ है, आप इस बंदे का हिसाब ले और इसे फारग करें। अच्छा ठीक, और वो टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा पार्टी स्टांस का। ठीक 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 बात, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खालिद रांझा साहब, बहुत नाजुक सवालों के आपने बड़े साफ जवाब दिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।